بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کینٹو پبلشر کا سبق نمبر جو 17 ہے، غزل خواجہ حیدر علی آتش کی جو شامل نصاب غزل ہے، آج ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ یہ اس کی مشق ہے۔ سوال نمبر 1 جو ہے، سینائے صد چاک شانہ کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، غزل سن تو سہی جہاں میں تیرا فسانہ کیا، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش کی خوبصورت تخلیق ہے۔ یہ غزل جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کی لکھی گئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے منفرد انداز اس کو کہتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہو، خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وضاحت اب اس میں ہم کرتے ہیں جو سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، سینائے صد چاک شانہ میں شاعر نے اپنے جذبات کی شدت اور دکھ کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دل یا سینہ جو غم اور مصائب سے چاک چاک پاش پاش ہو گیا ہو یا اس پر گہرے زخم ہوں، یہ انسان کے اندرونی دکھ، محبت کے درد اور صبر کے بوجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ شانہ کہتے ہیں کندھا، اس کا مطلب ہے کندھا، اور یہاں شاعر اس کندھے کا ذکر کر رہا ہے جو ان زخموں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہاں شاعر کا اشارہ ہے کہ محبت میں ناکامی، دنیا کی بے وفائی یا دیگر مصائب نے ان کے دل کو زخمی کر دیا ہے اور وہ ان زخموں کا بوجھ اپنے وجود پر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ مصرع شاعر کے جذبات کی گہرائی اور شدت کو بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت گہرائی اور شدت پائی جاتی ہے کہ دکھ اٹھا اٹھا کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، شاعر نے کن چیزوں کا نام لیا ہے جس کے باعث زمانہ خلاف ہو سکتا ہے؟ کہ غزل کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا نام لیا ہے شاعر نے، اگر وہ زمانہ سن لے وہ چیزیں اور باتیں تو کیا ہوگا؟ زمانہ شاعر کے خلاف ہو جائے گا یا کسی بھی بات کرنے والے کے، بولنے والے کے خلاف ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے نام و نمود۔ شاعر کے نزدیک انسان اگر شہرت یا مقام حاصل کرے تو لوگ حسد یا بغض کی وجہ سے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک پہلو ہے کہ لوگ کامیاب افراد کو اکثر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسرا ہے مال و دولت۔ دولت بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں حسد اور مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہو، یعنی کسی کے پاس بہت دولت ہو، تو زمانہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسے مختلف طریقوں سے غلط سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اس کو غلط سمجھا جا سکتا ہے یا اس پر اعتراض کر سکتا ہے۔ زمانہ جو ہے وہ اس پر اعتراض کر سکتا ہے۔ آگے ہے حسن و جمال، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حسن یا خوبصورتی بھی زمانے کی مخالفت کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ خوبصورت اور پرکشش افراد پر اکثر لوگ حسد کرتے ہیں یا انہیں غلط سمجھتے ہیں۔ شاعر کا پیغام اس میں یہ ہے کہ شاعر باتوں کے ذریعے اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ کامیابی، خوبصورتی یا دولت انسان کو زمانے کی تنقید سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ان چیزوں کے باعث لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اور مقصد پر قائم رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، شاعر مدعی کی مخالفت کر کے کیا کہتا ہے؟ کہ غزل کے اندر شاعر جو مدعی کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالفت کر کے کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی غزل میں شاعر مدعی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کسی فسانے یا الزام کو حقیقت نہیں سمجھتا، کہ جو اس پہ الزام لگایا جاتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتا، کہ اس پہ یقین نہیں رکھتا۔
اس غزل میں شاعر مدعی کی باتوں کو بے بنیاد قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ در حقیقت سچ نہیں ہے، کہ ہر بات جو دنیا میں کہی جاتی ہے، کی جاتی ہے، ہم سنتے ہیں، وہ سچ نہیں ہوتی۔ شاعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ لوگوں کی باتوں، فسانوں اور الزامات کو صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی حقیقت پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو لوگوں کے ذہنوں میں گزر رہی ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہو سکتی، اور ہمیں ان سے اوپر اٹھ کر حقیقت کو دیکھنا چاہیے، کہ ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر ان سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس طرح شاعر مدعی کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کی رائے اور فسانے کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہر بات جو لوگ کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتی، اور انہیں ہمیشہ تنقید کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 جو ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہوئے ادب میں ان کی اہم خدمات کا حوالہ بھی دیں، کہ ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات بھی ہم نے بیان کرنی ہے اور ادبی جو خدمات ہیں ان کا حوالہ بھی دینا ہے۔ اس کا جواب ہے، خواجہ حیدر علی آتش اردو ادب کے نمایاں اور مقبول شاعر گو شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق لکھنؤ کے اس ادبی دور سے تھا جو اردو غزل اور شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ یہ تمام شاعر جو خواجہ حیدر علی آتش، علامہ اقبال، میر تقی میر، یہ اسی دور کی پیداوار ہیں، آگے پیچھے کے ہی ہیں۔ ان کی شاعری میں جدت، خلوص اور جذبات کی شدت نمایاں ہے۔ نمایاں خصوصیات ان کی یہ ہیں، سب سے پہلی جو خوبی ہے کہ سادگی اور روانی ہے۔ آتش کی شاعری میں سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال ہوتا ہے جو ہر طبقے کے افراد کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی زبان میں نہایت روانی اور دلکشی ہے۔ آگے ہے جذبات کی گہرائی۔ آتش کی شاعری میں محبت، غم، خوشی اور امید جیسے جذبات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے، کہ ان کی شاعری بھری ہوئی ہے غم سے، خوشی سے، امید سے۔ ان کی شاعری میں جذبات کو انتہائی، جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں اس کو انتہائی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ تصویری انداز۔ آتش کے اشعار میں مناظر اور حالات کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ قاری جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ ان کی شاعری میں منظر کشی کا کہ منظر کو بیان کرنے کا خاص انداز پایا جاتا ہے۔ لفظ جو ہے وہ منظر کشی ہے۔ الفاظ کا حسن۔ آتش نے اپنی شاعری میں الفاظ کے انتخاب کے جو الفاظ کا چناؤ ہے، انتخاب اور ترتیب میں خاص توجہ دی ہے، کہ ان کو اس ترتیب سے منظم کیا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں، جو ان کے کلام کو کیا کرتے ہیں، مزید دلکش بناتے ہیں۔ آگے ہے غزل گوئی کا، غزل کہنے کا فن۔ آتش بنیادی طور پر غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلیں عاشقانہ، فلسفیانہ اور عارفانہ موضوعات پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں گہری معنویت نظر آتی ہے۔ ادب میں خدمات ان کی یہ ہیں، اردو غزل کا فروغ۔ آتش نے اردو غزل کو ایک نیا رنگ دیا اور اس میں جدت پیدا کی۔ ان کے کلام نے غزل کو کلاسیکی اور جدید دونوں رنگوں کا امتزاج دیا۔ شاگردوں کی تربیت۔ آتش کے کئی شاگردوں نے اردو ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا، جنہیں انہوں نے شاعری کے اصولوں اور ادبی قدروں سے روشناس کرایا۔ ادبی ثقافت کی ترویج۔ آتش نے لکھنؤ کی ادبی ثقافت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور اردو زبان و ادب کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔
ख्वाजा हैदर अली आतिश के ये अशार इनकी शायरी की जौहर की अक्कासी करते हैं। बेवजह नहीं रोता ए आतिश गमे हिजरा में, ये दिल तो किसी के मिलने की उम्मीद में होता है। इनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के क़ारीन के दिलों को गरमा देती है और इनका कलाम अदबी तारीख़ का एक अहम बाब है। आगे है ज़ुबान शनासी के ज़ेल के मिसरों में तराकीब लफ्ज़ी की शनाख्त। जैसे हमने एक पिछली एक्सरसाइज में भी तराकीब लफ्ज़ी की थी, जैसे दामने यूसुफ़, दामन और यूसुफ़। सायाए गुल, साया और गुल को जब मिलाया तो ये एक लफ्ज़ बना सायाए गुल। इसी तरह कोई शबे गम, शब और गम। वसाले यार, वसाल और यार। मकतब इश्क, मकतब और इश्क। आगे इस्तारा और मुस्तार मो वजह जामे, ये ग्रामर उर्दू ग्रामर के नाम से मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सब की तफसील शेरों के साथ, मिसालों के साथ आपको वहाँ से मिल जाएगी और मुकम्मल शेरों के ज़रिए शनाख्त भी करवाई गई है। काफिया, रदीफ़, मतला, मक्ता, शेर, मिसरा, ये वीडियो ग्रामर से आपको की लिस्ट से मिल जाएगी, उसमें इसकी मुकम्मल डिटेल है। इस सवाल के हल के लिए भी आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मतला और मक्ता का बुनियादी फ़र्क भी बयान किया गया है। आगे हम दुरुस्त जवाब को पूरा करते हैं कि इस्तारा दुरुस्त सिनफ है। इसमें ने इल्मे बयान की, इल्मे बयान ही मेन हेडिंग है। आगे उसका मतला, मक्ता चीज़ें सारी दी गई हैं। इस्तारा, मुस्तार मु, इल्मे बयान की। इस्तारा के अरकान की तादाद है 3। इस्तारा के मानी हैं उधार लेना, यानी कि सबके दुरुस्त सर्कल को फिल कर लिया है। मुस्तार से मुराद है उधार लिया गया। इस्तारा में मानी मुराद लिया जाता है मुजासी तौर पर, ये सही जवाब है। इस्तारा की मिसाल का दुरुस्त मिसरा है, किस शेर की आमद है, किरण कांप रहा है। ज़ेल में किस मिसरा में वजह जामे बयान हुई है, ये वाला मिसरा है। सहरा मुझे चमन है, रफ़ाकत में आपकी। यहीं पर हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।